جی ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ شیاطین بچوں اور خواتین کو کس طرح سے تنگ کرتے ہیں اور ہم ان سے حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو لیتے ہیں۔ بچوں کے جو پیمپرز ہیں یا گندگی کے ان کے جو کپڑے ہیں، اس کو ہم ایک تھیلی میں ڈالیں اور اس کو پیک کر کے پھر ہم اس کو کچرے میں پھینکیں۔ ایسا نہ کریں کہ ہم کسی گھر کے کونے میں وہ سارے کے سارے گندے کپڑے ہم وہاں ڈال رہے ہوں، وہ جمع ہو رہے ہوں، ایک پورا دن وہ جمع ہوتے رہیں وہاں پر، پھر شام کو ہم وہاں سے اٹھا کے پھینکیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے گھر کے کس حصے میں کون سی مخلوقات رہتی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور آپ نے وہ کپڑے غلطی سے کسی اور مخلوق کے اوپر پھینک دیے یا اس کے پاس رکھ دیے، تو وہ اس سے جو ہے آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ اس طرح کے کپڑے ان کو آپ تھیلی میں ڈال کے بند کر دیں۔ اسی طرح بچوں کے ناخن ہیں، بال ہیں، خواتین کے بھی ناخن ہوتے ہیں اور بال ہوتے ہیں، ان کو کھلے میں نہ پھینکیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کرایا گیا تو اس جادو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بھی نکلے تھے۔ جو جادوگر تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جادو کیا تھا، تو اس لیے بچوں کے بال اور خواتین کے بال ایسے نہ پھینکے جائیں، ان کو تھیلی میں پیک کر کے یا کسی کاغذ میں لپیٹ کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں بال ہیں، اور اس کو تھیلی میں ڈال کے پھر کچرے میں پھینکا جائے۔ کوشش تو یہ کریں کہ اس کو کچرے میں پھینکنے کی بجائے آپ وہ جمع کر لیں اپنے پاس، وہ بال جو ہیں اور ناخن۔ کبھی سمندر جانا ہوتا ہے تو وہاں جا کے اس کو اپنے ہاتھ سے سمندر میں بہا دیں، سب سے اچھا تو یہی ہے۔ اس کے بعد بچوں کے آپ خوشبو نہ لگائیں، اور بچوں کے جو ہے ان کو رستے میں آپ نہ بٹھائیں، اور کوئی جھولا ہے یا پالنا ہے جس میں آپ بچوں کو لٹاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جس وقت وہ جھولے میں ہو تو آپ اس کے اس وقت سامنے رہیں، اور آپ نے بچے کو اکیلے میں جھولے میں نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے اگر روم سے باہر جانا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ بچے کو زمین پہ یا بستر جو بھی اس کے چاروں طرف کوئی ایسی پروٹیکشن لگا دیں اور اس کے اندر بچے کو لٹا دیں، کوئی تکیے رکھ دیں دونوں طرف تاکہ بچہ کروٹ لے کے نہ گر سکے۔ اور یہ بھی احتیاط کریں کہ خالی جھولے کو کبھی بھی نہ جھلائیں، کہ خالی جھولا پڑا ہے بس اس کو پیر سے لاتے مارے جا رہے ہیں یا ہاتھ سے اس کو جھلا رہے ہیں، تو خالی جھولے کو بھی جھلانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا 40 دن، چونکہ جو نیا بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان 40 دنوں میں تو آپ نے خصوصی طور پہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور صبح شام کی دعاؤں کا جو ہے وہ اہتمام کریں بچوں کے لیے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے کہ خواتین کے لیے بس تھوڑا سا یہ مختلف ہے کہ وہ اچھا، ان بچوں کو اور خواتین کو دونوں کے لیے یہ چیز برابر ہے کہ کوشش یہ کریں کہ مغرب کے وقت جو ہے وہ چھت پہ نہ جائیں۔ خواتین اپنے بالوں کو کھول کر سیڑھیوں کے اوپر نہ کھڑی ہوں، نہ بیٹھیں، اور نہ خواتین بال کھول کر بال لہراتی ہوئی چھت پہ جا رہی ہوں، اس طرح بھی نہ کریں، کیونکہ آسمان پہ سے کتنی مخلوقات گزر رہی ہیں، سمجھے ایک ٹریفک ہے جو جا رہی ہے، مطلب ایک بہت بڑا مین روڈ ہے، اس کے اوپر سے اسکوٹر بھی جا رہی ہیں، گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، اور وہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ کچھ ڈالر یا روپے لے کے کھڑا ہوا ہے، تو ڈاکو تو خود بخود اس کے پیچھے لگیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ خواتین اگر انہوں نے اپنے بال سکھانے ہیں تو گھر کے اندر سکھائیں، اور بال کھول کے سیڑھیوں پہ خاص طور پہ اور چھت کے اوپر نہ جائیں، اور ٹائم بھی یہ ہے کہ عصر مغرب کے درمیان ہو تو ہرگز نہ جائیں، کیونکہ جتنے بھی ہم حادثات سنتے ہیں خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اسی وقت کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اور اس میں خوشبو کا بھی ایک ہے خواتین کے ساتھ، کہ خوشبو لگا کے جو ہے وہ، ویسے بھی ہے کہ خواتین کی خوشبو جو استعمال کر رہی ہیں گھر میں رہیں تو لگا لیں، نامحرم ان کی خوشبو نہ سونگھیں۔ تو یہ احتیاطیں اگر ہم کر لیں گے تو اس سے ہمیں بظاہر ان چیزوں کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ان کا رزلٹ آپ کو خود اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ صبح شام کی دعاؤں کا تو خوب اہتمام کریں۔ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو دعائیں مل جاتی ہیں، اور اگر کوئی صبح